حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کی ایک آدمی کو نکال کر لائیں گے اور 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر دیکھیں گے۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا چوڑا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرے پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا کوئی عذر معذرت کرنی ہے؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک تیری ایک نیکی ہے، یقیناً آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ بس ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنے وزن پر حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ اس پرچی کا ان رجسٹروں کے مقابل کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں۔ بس تمام رجسٹر ہلکے ہوں گے اور پرچی بھاری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابل کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں یہ ہرگز نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ کلمہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اب اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی فرامین اور نبی کی سنت کے مطابق بسر کرے گا۔ کتاب و سنت میں کتنی ہی ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے لیے پیش کی جائے گی۔ لہٰذا کلمہ پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل و عمل صالح بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا عمل مجھے نجات دلائے گا، بلکہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بے شک میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بے شک میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اسے ناپسند رکھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ فرمایا، وہ بھی اسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی اور ناپسندیدگی ڈال دی جاتی ہے۔ قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت کے نزدیک کر دے اور دوزخ سے دور لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ دونوں چیزیں عمل کر اکساتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہہ اور زائد چیزیں صدقہ کر۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں ہر وقت سچ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی زائد چیزیں صدقہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلا اور سلام عام کہہ۔ اس نے کہا، یہ بھی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے اور ایک مشکیزہ لے اور ان لوگوں کے گھروں میں جا جو روزانہ پانی نہیں پی سکتے، انہیں پانی پلا، شاید اونٹ کے مرنے یا مشکیزہ پچنے سے پہلے تیرے لیے جنت واجب ہو جائے۔ راوی نے کہا کہ بدو اللہ اکبر کہتے ہوئے چل پڑا۔ ابھی اس کا مشکیزہ نہیں پٹا تھا اور نہ ہی اس کا اونٹ مرا تھا کہ وہ شہید کر دیا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں ذکر کی جگہوں پر تلاش کرنے کے لیے سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصد اور ضرورت کو پہنچو، بس وہ ان کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح و تکبیر بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و تمجید بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لے تو پھر تیری بہت زیادہ عبادت کرے اور بہت زیادہ تیری بزرگی، تعریف و تسبیح بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم ہمارے رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اس کی حرص رکھتے اور اس کی تلاش میں زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں، ہمارے رب، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لے تو اس سے بہت زیادہ رائے فرار اختیار کرے اور بہت زیادہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یقیناً میں نے انہیں بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلاں شخص ان میں سے نہیں، وہ تو کسی ضرورت و حاجت کے تحت آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یہ ایسے جانشین و اصحاب مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت و بے نصیب نہیں رہتا۔ ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت و بخشش کا اعلان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا، والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والے عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو ہی مومن کے دلوں کا اطمینان و سکون قلب قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ انسان کے ساتھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے ہم سے رکے رہے اور تاخیر کی، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کو سورج کی ٹکیا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نکلے، مؤذن نے تکبیر کہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز میں اختصار کیا، جب سلام پھیرا تو بلند آواز سے گویا ہوئے، فرمایا، خبردار، میں تمہیں وہ سبب بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی سبب مجھے تاخیر ہو گئی۔ بے شک میں رات کو اٹھا تھا، وضو کیا اور جتنے مقدر میں تھی نماز پڑھی۔ میں نماز میں اونگنے لگا حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی۔
بس اچانک میں اپنے رب و تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود تھا، وہ بہترین حسین و صورت میں تھے۔ فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا ملائے اعلیٰ کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان میں رکھی، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کیا۔ بس ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں پہچان گیا۔ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا ملائے اعلیٰ کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کفارات میں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نیکیوں کی طرف چل کر جانا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشکل اوقات میں وضو مکمل کرنا۔ فرمایا وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ فرمایا مانگے۔ میں نے دعا کی یا اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور جب قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر فوت کر لینا۔ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبت کی قریب کرنے والے عملوں میں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق سچ ہے، انہیں پڑھو اور انہیں سیکھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ 3 کام ایسے ہیں جو گناہ مٹانے کا باعث بنتے ہیں، اور 3 ایسے ہیں کہ بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گناہ مٹانے والے 3 کام یہ ہیں: باجماعت نماز کی طرف پیدل چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ اور جو اعمال درجات بلند کرتے ہیں وہ یہ ہیں: سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو راتوں کو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کا اہتمام کرنا۔